سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف. مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. محرم کے مہینے میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کی پیاس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ محرم الحرام میں روزے رکھ. جی ہاں، اس کے بڑے فضائل احادیث میں آئے. تو کہا جاتا ہے نا، پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام. اور اب محرم کے روزے رکھیں تو فضائل کتنے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر. جی ہاں، 1 روزہ محرم میں رکھیں اور 1 مہینے کے روزوں کا ثواب کمائیں تو پھر کیوں نہ ہم محرم الحرام میں خوب روزے رکھ کر ڈھیر ساری نیکیاں کما لیں. اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں عاشورہ کا مبارک دن بھی آنا ہے. عاشورہ کے دن کچھ کام کرنے چاہیے، بہت خوبصورت اس کے فضائل ہیں. آئیے اس میں سے بھی کچھ آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب فراخی کرے، کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے. اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے، بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب یعنی بہت مؤثر اور آزمودہ ہے. اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. عاشورہ کے دن ہو سکے تو سرما بھی لگائیں اور وہ بھی عصمت سرما لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کی اور بالخصوص عاشورہ کی برکتیں نصیب فرمائے. قیامت کی نشانیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. There are 3 types of signs of قیامہ. نمبر 1، پہلی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی، انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی اور ختم بھی ہو. دوسری نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہو کر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کنٹینیو چلتی آ رہی. اور تیسری نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی اور ان کے مکمل ہونے کے بعد قیامت آ جائے. جی ہاں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جیسی وہ کمپلیٹ ہوں گی قیامت آ جائے. آج کے پروگرام میں بیان ہونے والا جو کانٹینٹ ہے اور جو سچویشن ہے وہ یقیناً بہت سارے عاشقان اہل بیت کے لیے غمناک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم
دیا کر۔ مزید یہ کہ اللہ پاک کے مشہور نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، میری مراد حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 بار ڈائیورس دے دی، 3 بار طلاق دے دی تھی۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر شرعی طریقے کے وہ اس کو دوبارہ بیوی بنا لے، تو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ طلب کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تم پر حرام ہو چکی ہے۔ تو اس کی وائف کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے تو بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے نبی کا قتل کیا گیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا گیا، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کٹا ہوا سر بھی گویا یہ پکارتا رہا اور حق بات کا اعلان کرتا رہا کہ بادشاہ کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے۔ اور اسی حالت میں اس عورت پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ ہی زمین میں دھس گئی۔ اس امت سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بلکہ انبیاء کو شہید کرنے سے بھی نہ ڈرے۔ اس طرح اس امت میں بھی ایسا ہی ایک شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں سے کئی عظیم ہستیوں کو مرڈر کیا، معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تو اسٹارٹ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی پہلی قسم میں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہیں۔ ان میں علماء نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو شامل کیا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اس لیے اب یہ ایک طرح سے دنیا اینڈ کی طرف سفر شروع کر چکی۔ پھر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے۔ ان میں سے کئی نشانیوں کو علماء نے پہلی قسم میں داخل کیا، مثلا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، خوارج سے جنگ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونا، بنو امیہ کی حکومت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سب نشانیاں پہلی قسم میں شامل کی گئی۔ بنو امیہ جو تھے ان میں یزید پلید اور اس کے بعد جن حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے تو پھر بھی غلط نہ ہوگا۔ جیسے ظلم بھری رات کاٹنا یعنی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح ان ظالموں کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل اور فتنوں میں گھرا ہوا تھا۔ یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہو۔ یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا، اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا، اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا، پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ، آپ نے نام نہیں بتایا۔ امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی، لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئے، اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کی کاروائی کریں۔ ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے، ذرا سوچے، تب بھی آپ لوگوں سے انتقامی کاروائی نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی اپنے
اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پرمیشن دی۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین عالی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شقی اور بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ اب اس نے مدینہ منورہ کے صوبیدار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے، انہیں ٹائم نہ دے۔ صوبیدار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین کو بلواؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے میسنجر سے فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ صوبیدار کے پاس تشریف لائے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبیدار ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ پھر صوبیدار ولید نے دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دو، اور ساتھ ہی آپ نے ارادہ فرما لیا کہ رات میں ہی مکے کے ارادے سے فیملی کے ساتھ سفر فرمایا جائے۔ آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ناظرین یہ شعبان کی چوتھی رات تھی، the fourth night of شعبان، اور اس کا بھی اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں لوگ جا گئے۔ سفر کا سامان باندھا جا رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے اور قافلہ سوئے مکہ روانہ ہو۔ آنکھیں اشکبار تھی وہ لوگ جو مدینے میں پیدا ہوئے۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی، نانا جان کا روضہ بھی یہی ہے، اور آج اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا۔ یہ کیسی رات ہوگی، یہ فرقت کا کیسا لمحہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام حسین سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آنے کی خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین یہ ایک دو لیٹرز نہیں تھے، 150 لیٹرز، 150 لیٹر جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم بھی جلد تشریف لے آئیں۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کوفہ بھیجے گئے اور جب وہاں آپ پہنچے تو کوفے والوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو اپنی باتوں سے یہاں تک مطمئن کروا دیا، سیٹسفائی کروا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ حضور کوفی جو ہے وہ میرا انہوں نے استقبال بھی کیا، بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ اب کوفہ آ جائیے۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو کوئی زبردست، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ظالم حکمران بھیجا جائے۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرے یا کوفے سے نکال دے۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھجوا دیا۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کوفے کی طرف سفر شروع۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مکے میں حج کا سیزن ہے، 7-8 ذوالحجہ تو پوری دنیا سے حاجی آ جاتے ہیں نا، لوگ حج کرنے مکے آ رہے ہیں، اور امام علی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جائے۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والے کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے اور میں ان کی بلاوے پر نہ گیا، اور اگر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، تو امام علی مقام ان کی اس حجت کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس دلیل قائم نہ ہو جائے اس کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ ناظرین اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ کسی طرح آپ کو پتہ چل جاتا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، مگر اب انہیں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ
اپروکسیمیٹلی 72 لوگ تھے ناظرین، اور یہ وہ لوگ تھے جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی۔ یہ لڑنے نہیں جا رہے تھے، یہ تو نانا کے دین کو پھیلانے جا رہے تھے، یہ تو کسی کی دعوت پر گویا بلائے جا رہے تھے، یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، تو اب قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ جانا ہے یا نہیں جانا، مگر ایک بار یہ طے ہوا کہ اب نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں تو جان، بیسیکلی جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی۔ بہرحال امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور اب کیا ہو ناظرین، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ٹریول کوفے کی طرف جاری ہے، اور آپ کوفے کی طرف مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے، اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے افسر بنا کر امام رضی اللہ تعالیٰ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت حر نے امام حسین پر کوئی سختی نہ فرمائی تھی کہ امام حسین آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا، اور اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ پر سختی کر، جہاں اترے میدان میں اتریں اور پانی سے دور رہیں، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے گا کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں۔ حر نے خط پڑھ کر امام رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا ناظرین، 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو میرے رب کی جنت کیسی ہوگی۔ بڑا ہی پیارا، بڑا ہی مبارک مہینہ محرم الحرام کا آ رہا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا یہ مہینہ عبادت میں گزاریے، یہ مہینہ اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریے، اور اس مہینے میں ہو سکے تو خوب روزے رکھیے۔ موسم بھی بڑا معتدل ہے تو کیوں نہ اس مہینے میں روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں اور گویا جنت کی تیاری کی جائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے محرم میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، اس مہینے کو عبادت میں گزاریے، اللہ کی جنت میں جانے کی تیاری میں گزاریے، گناہوں سے توبہ کر کے عبادتوں کا شوق بیدار کر کے گزاریے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ گزاریے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت میں جانے کی تیاری کر۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی آن دا ڈے آف تھرسڈے۔ کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور گولڈ کے، سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس دن لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یعنی آج اسپیشل ارینجمنٹ ہے خاص درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، تو ہمیں جمعرات، پھر جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کا دن یہ کتنا ہسٹوریکل ڈے ہے، کیسے کیسے عظیم واقعات عاشورے کے دن ہوئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے۔ تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا۔ کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا، اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں کہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہے۔
اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا. مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا آپ. ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے. تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں، جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے سامنے. تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے. قرآن پڑھو کا کہاں سے پڑھوں گا؟ کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو. تو پادری حیران ہو گیا. اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو. اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم العادات کے لحاظ سے 786 عادات ہیں. آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا عادات بنتے، یہ ایک پورا علم ہے علم العادات کا. تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210. لکھو اپنے پاس. امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4. آپ کا سن شہادت 61 ہجری ہے، لکھو آگے 61. لفظ کرب و بلا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 261، لکھو 261. امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200. امام حسن کا شہادت جو سن ہے وہ ہے 50 ہجری. اب ان سب کو ٹوٹل کرو، جب اس نے ٹوٹل کیا تو اس کا رزلٹ بھی 786 آتا ہے. ہمارے علماء کا علم دیکھو. اب اس پادری کے سامنے آپ فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی آیت پڑی ہے، اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، ان کی پیدائش کا سن کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کی سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کے بھائی جان امام حسن کا نام بھی موجود ہے. اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی بھی ہیں. آگے چلو گے تو قرآن میں اور بھی اس طرح کے واقعات مل جائیں گے. اللہ اکبر. جب پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا یہ انداز پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنا تو اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہاں پر علم قرآن اور علماء کرام کو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا ہوا تھا یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور سبحان اللہ، پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اچھا پھر آگے یہاں پر یہ بھی یاد رہے یہ تو ایک علم العادات کے ذریعے جواب تھا، ورنہ بسم اللہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ باب صلی اللہ کہلاتے ہیں. ہم نے منقبت میں سنا نا، وہی جن کو باب صلی اللہ کہیں. باب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی باب ہے اس شہر کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے کاغذوں پر اتنی بکس بن جائیں گی تفسیر کی، صرف بسم اللہ شریف کی، کہ 70 اونٹوں پر اس کو رکھا جائے گا تب جا کر کمپلیٹ ہوگی. تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے علم القرآن جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا. مگر آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے. کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے
तबरानी और मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक में है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली, हजरत फातिमा और हसनैन करीमैन रदियल्लाहु तआला अन्हुम को चादर मुबारक में लेकर ये आयत तिलावत फरमाई। और एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें खूब सुथरा फरमा दे। आयत नंबर 23 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम फरमाओ मैं उस पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर कराबत की मोहब्बत। नबी पाक ने क्या फरमाया, और कोई मुआवजा तलब नहीं कर रहा मगर मेरे अजीजों से मोहब्बत करना। सुल्तानुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके अहले कराबत जिनसे मोहब्बत का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है ये कौन है? फरमाया अली, फातिमा, सुभान अल्लाह, और उनके दोनों बेटे यानी हसनैन करीमैन रदियल्लाहु तआला अन्हुम। हम क्यों ना पंजतन पाक से प्यार करें, इनसे प्यार का, इनसे मोहब्बत का हुक्म गोया हमें कुरान दे रहा है। और सुभान अल्लाह, एक और आयत में किस अंदाज से इनका जो है वो शान बयान होती है। पारा नंबर है 5, सूरह निसा, आयत नंबर 54। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अम यहसुदून नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फضली। तर्जमा, बल्कि ये लोगों से उस चीज पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई है। हजरत इमाम बाकिर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत करीमा में बयान किए गए वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक ने अपना फजल अता किया और जिनसे काफिर और मुनाफिक हसद करते हैं, खुदा की कसम ये हम अहले बैत हैं। खुद इमाम बाकर ने गोया इसकी तफसीर की कि जिनके बारे में जिक्र हो रहा है ये हम अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह, ये मकाम है अहले बैत का। एक जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या खूब फरमाते हैं, हदीस का मजमून है कि मेरी अहले बैत मेरी उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो जाएगा वो पार लग जाएगा। अच्छा, ये किसके लिए कहा? अहले बैत के लिए। जरा तवज्जो कीजिएगा, आला हजरत का किस तरह हदीसों पर यूं समझिए कि उबूर था और क्या अंदाज था, और आपको समझ आ जाएगी बात कि अहले बैत को क्या कहा? कश्ती कहा। एक जगह नबी पाक की हदीस है, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। आका फरमाते मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अब जरा मेरे साथ रहिएगा, सहाबा को क्या कहा? सितारे, स्टार्स। क्या कहा? सितारे। और अहले बैत को क्या कहा? कश्ती है। अच्छा, अब दोनों से हमें तो मोहब्बत करनी है, दोनों का प्यार दिल में होना ये ईमान के लिए जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा दौर आ गया है कि कुछ लोग सिर्फ सहाबा की बात करते हैं, अहले बैत की बात नहीं करते। कुछ सिर्फ अहले बैत की बात करते हैं, सहाबा की बात नहीं करते। हमें अल्लाह ने कैसा प्यारा अकीदा दिया, कितना खूबसूरत ईमान दिया कि सहाबा से भी हमें प्यार है, अहले बैत से भी हमें प्यार है। कि नबी पाक ने अपनी चादर में बीबी फातिमा और हसनैन करीमैन को लिया। एक जगह मौला अली के बारे में फरमाया गया, लेकिन यानी अहले बैत में शामिल किस किस को किया गया? उलमा फरमाते हैं, और भी कुरान पाक की चूंकि आयात हैं, तो अहल का माना है वाला और बैत का माना है घर। यानी अहले बैत का मतलब हुआ घर वाला। तो अहले बैत के जो नबी पाक के घर वाले वो कौन हैं? तो सबसे पहले प्यारे आका की अज़वाजे मुताहरात, ठीक है, जिन्हें कुरान करीम ने क्या कहा? उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की मां कहा। तो ये प्यारे आका के अहले बैत में है। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तमाम औलादे पाक, आपके तमाम शहजादे, चारों शहजादियां और इन शहजादियों की औलाद, इन सबको अहले बैत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा का मर्तबा ये है। अहले बैत में तो सारी अज़वाजे मुताहरात हैं, क्योंकि मौलाना हसन रज़ा खान साहब की मनकबत चल रही थी। तो आप जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ कमरे में होती और जिब्रील अमीन जब वही लेकर आते ना, तो हुजरा आयशा में दाखिल होने से पहले इजाजत लिया करते कि हुजूर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लुक एट द स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। हुजरा आयशा। अच्छा, हुजरा आयशा कौन सा है पता है आपको? आज जो हम सुनहरी जालियों पे हाजिरी देते हैं ना, जो नबी पाक आज जहां जलवा फरमा है, ये वही घर था, ये वही कमरा था, ये वही हुजरा आयशा था जो आज रोजा रसूल बना हुआ है। आना के दीन के परचम को अपना सर कटाकर बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन ऐसी बाकरामत शख्सियत है कि आपकी जो विलादत है ना, आपकी जो बर्थ है,
وہ برتھ بھی کرامت ہے. آپ 6 مہینے میں آپ کا جو حمل تھا ماں کے پیٹ میں آپ رہے وہ 6 مہینے رہے. اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے. اور سبحان اللہ آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا, آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو, کس کے نواسے ہیں, کن کے پھول ہیں, آقا کی. اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھی نا بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھی, مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں, میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں, مجھ پر ظلم نہ کرو. مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا. امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا. اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے, برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا, اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی, نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی, اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا. جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا, کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا. اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا, یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا, 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا, کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں, یہ ظلم مت کرو. تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی. تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی آگ لگا دی ہے. یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے. امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے, کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں. آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا, ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں, یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا, امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا. حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی. آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا, مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی. آپ نے کہا اے رب قہار, اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما. آپ کی دعا قبول ہوئی. وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا, گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی. اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا. امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی. اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے, سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے, آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے, مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں, وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ یقین کریں جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا ان یزیدیوں کے سامنے, لاسٹ خطبہ, حالانکہ اپنے سارے شہید ہو چکے تھے, مگر پھر بھی حالانکہ اس وقت تو عام آدمی تو یہ سوچے کہ اب انہوں نے سب میرے بندے مار دیے, اب میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. اب آخری وقت بھی سلو کی بات کرتے رہے, انہیں سمجھانے کی بات کرتے رہے, انہیں یہ بتاتے رہے کہ میں کون ہوں, یاد کرو میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے, تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے. یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائیں. اتمام حجت کی گئی مگر وہ یزیدی نہ مانے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے, اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے نبی کو مانتے تھے, معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے
یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا, ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے. کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. ہاں, بیسک جو ان کے ریزن تھا نا وہ تھا لالچ, اور وہ لالچ تھی پیسے کی, اقتدار کی. جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ, پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں, کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا, کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا, نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. یہ بولنا اور ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں خبریں 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے, جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی, یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا. میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا, آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا, اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا. تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. یہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی. ایک حدیث پاک ہے نا, بڑی مشہور حدیث پاک ہے, جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, میرے ینگسٹر ذرا غور سے سنیں, ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. گناہ کرتا رہتا ہے پھر دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. یہ جو روز شراب پیتے ہیں, شراب پارٹی کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوستوں میں بیٹھے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا بھیانک کام نہیں کروں گا, مگر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ دل ہے شیطان کے ہاتھ میں, وہ ایسے کام کروا سکتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یار بندہ ماں کو قتل کر دیتا ہے, ہم نے نہیں سنے واقعات, کیسے پاسبل ہے کوئی اپنی ماں کو مار دے. لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد انسان جب اوور لمٹ ہوتا ہے تو شیطان جو چاہے اس سے کروا لیتا ہے. تو اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو, اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ گندے اور برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. جو ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا, جو ہر وقت حرام چیزوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یار پیسہ ہونا چاہیے تبھی زندگی میں مزہ ہوگا, جدھر سے بھی آتا ہے آنے دو, بس پیسہ بڑھنا چاہیے, ابھی تو ہم نے وہ رکھنا ہے, ابھی تو ہم نے وہ لینا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, یہ باتیں ہو رہی تھی, میں نے کہا یار کیا کریں گے اتنا پیسہ؟ تو ایک بندہ کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا ہوا ہے 6,000 کروڑ کی یاچ لوں گا. وہ کیا ہوتا ہے, کوئی پانی کے اندر کوئی جہاز ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو کراچی کے رہنے والے نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے. اب اتنے بڑے جس نے خواب دیکھے ہیں تو پھر اس کو کہاں سے قناعت اور کہاں سے صبر آئے گا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہم کب سیکھیں گے؟ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سوچو اس بات کے, یہ کیسے, اس ریزن کو پکڑیے. یزیدیوں کے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ اندھے ہو گئے تھے؟ آج بھی بندہ اندھا ہوتا ہے. ہاں, ظلم کرنے والے نہیں دیکھے آپ نے؟ بندوں کو ڈرل کرتے ہیں, ہاتھ پیر کاٹتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, پیسے چاہیے قتل کرنے کے لیے, تو وہ کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ ان کا دل سیاہ ہو گیا. اب ان سے کچھ بھی کروا لو. یہ شراب ہے نا, اس کو ام الخبائث کہا گیا, برائیوں کی ماں. یہ وہ چیز ہے کہ اس کا جو عادی ہو جائے, اب شراب کے علاوہ بھی عجیب نشے آ گئے, نشے میں گرفتار جو ہوا نا, اب اس کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہے, اس کو کسی کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ کر جائے گا جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, اور اس کے بعد وہ خود بھی شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا, نشے میں تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ بندہ جب برائی کی طرف جاتا ہے تو ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. یہ غور کیجیے, یہ بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, ورنہ یزیدی راستے پر چلنے میں دیر نہیں لگتی جس کو پیسے کی لالچ نے گھیرا ہوا ہے. اچھا ایک اور عجیب بات بتاؤں میں آپ کو, ہم دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. کیا کہتے ہیں؟ امراض قلب لکھا ہوتا ہے قلب موٹے کاف سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میننگ آف قلب, منقلب ہونے والا, بدلنے والا. یہ جو دل ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی میری بات. کبھی کبھی ہمارے دل پر ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے اللہ کا, آنسو بہتے ہیں, بندہ کہتا ہے یار بس اب کوئی گناہ نہیں کروں. یہی دل ہے, یہی ہم ہیں. کبھی کبھی اسی دل پر گناہ کرنے کا اتنا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ بندہ کہ کچھ بھی ہو جائے میں نہیں گناہ کرنا ہے. ارے تھوڑے دنوں پہلے تو رو رہا تھا. کبھی کبھی اس دل پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے سخاوت کی کہ بندہ کہتا ہے بس یار سارا ہی مال اللہ کی راہ میں دے دو, جتنا دینا ہے دے دو. کبھی کبھی اسی دل پر ایسی بخل طاری ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا. ارے
کبھی کبھی یہ دل اتنا رحم دل ہو جاتا ہے کہ بندہ بچے کے ساتھ بھی بیٹھ کے نرمی سے بات کر رہا ہوتا ہے، پیار کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ساری کیفیتوں میں ہم گزرتے ہیں، ہاں ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی عشق رسول کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی یاد مدینہ کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی برے برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ دل جو ہے نا ایسا ہے کہ ریگستان میں ایک پتا پڑا ہوا ہے، ہوا جدھر آئے ادھر پتا اڑ جاتا ہے، دل اسی طرح بدلتا رہتا ہے۔ اور اب اس کنسیکوینس کو ذہن میں رکھ کے اب میرے آقا کی دعا سنو۔ اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کا مطلب پتہ ہے؟ دعا کرنے والا کون ہے؟ کونین کے والی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا، وہ دعا کر رہے ہیں، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کیونکہ یہی دل بدلتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کسی غلط عقیدے میں چلا جاتا ہے، کسی اور کے خیالات سمجھ آنے لگ جاتے، کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے۔ تو دل کو اس طرح بے پرواہ نہ چھوڑ دو، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو بھی اسٹیڈ فاسٹ صحیح راستے پر رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دعائیں کریں، اپنے دل کے لیے دعائیں کریں، اور پھر ایسے ماحول میں رہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یار میں سب کی سنتا ہوں، کیا کریں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، ہر بندے کی سننی ہے، دیکھوں تو صحیح مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں کافر، ذرا یہ سنوں، عیسائی کیا کہتے ہیں، ہندو کیا کہتے ہیں، کرسچن، اب یہ سب چیزیں سننی ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کس کی کون سی دلیل دل میں بیٹھ جائے، اور بندہ سوچتا رہے یار اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ وسوسہ شیطان نے ڈال دیا، اور اب وہ وسوسوں کا شکار ہے، اب وہ نبی پاک کے بارے میں وسوسے میں ہے، وہ آخرت کے بارے میں وسوسے میں۔ کہاں کس نے تھا وہ باتیں سننے کے لیے؟ تم نے خود اپنے دل کو ادھر لگایا۔ کچھ لوگ بد عقیدہ کو سنتے ہیں، یار دیکھو تو صحیح ہمارے عقیدے کے بارے میں کیا اعتراض کر رہے ہیں، تم کوئی عالم ہو، مفتی ہو، کتنی اسٹڈی ہے تمہارے پاس، کیوں سنتے ہو وہ باتیں؟ خدا را بات سمجھو میری، یہ دل اگر پلٹ گیا نا تو ہم نے بڑے بڑوں کو پلٹتے دیکھا ہے، اور یہ یزیدی ہمارے سامنے پوری مثال موجود ہے، بڑے یعنی سب کچھ بتاتا انہیں، مگر جب شیطان آنکھوں پر لالچ کا پردہ، ہوس کا پردہ ڈالتا ہے تو انسان وہ کچھ کر جاتا ہے، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بلم بن باورا یاد ہے آپ کو؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا، سر اٹھاتا تھا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، اتنا بڑا عبادت گزار۔ اور لالچ کیا کی؟ جب بنی اسرائیل والے گئے پیسے لے کر کہ آپ پیسے لیں، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ کے خلاف ذرا بد دعا کر دیں۔ پہلے تو اس نے دوڑا دیا کہ پاگل ہو گئے، میں اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کروں گا، اور پیسے بڑھائے، اور انعام بڑھائے، عورتیں دیں، بہت سارے کام کیے انہوں نے۔ وہی بات، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، کیا اسے نہیں پتا تھا؟ مگر جب لالچ اور شیطان غالب ہو جاتا ہے، بلم بن باورا نے وہ بدبختی کی کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے چل پڑا، مگر اللہ کی شان دیکھیں، وہ بد دعا حضرت موسیٰ کے خلاف کرتا تھا، الفاظ اپنے لیے نکلتے تھے، اس کی زبان لٹک گئی اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا، کیونکہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا، اچھوں کے ساتھ رہا، وہ کتا جو ہے جنت میں بلم بن باورا کی شکل میں جائے گا، اور بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا۔ یہ ڈرتے رہنا ہے ہمیں، یہ واقعہ سننا اپنی جگہ ہے، مگر یہ جو ظلم کیا گیا نا، ریزن کیا تھا؟ پیسے تھے، لالچ تھی، اقتدار تھا۔ اس سے سمجھ ہی آئی بات کہ لالچ، ہوس، اور جب بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی متوقع ہے۔ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ سمجھ لیں اپنے لیے زوال کا آپ نے شروع کر دیا۔ جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے نا کہ یار بس میں نہیں، میں بڑا پکا ہوں، کوئی پکا نہیں ہے بھائی۔ جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے صحابہ لرزتے تھے، روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا۔ غوث پاک ہیں، ولیوں کے سردار، کہتے ہیں ایمان بچا کر قبر میں جانا یہ بہت مشکل ہے، آج کے دور میں تو اور مشکل ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کر دی تھی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ادھر چور گھوم رہے ایمان کے،
کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تم سو رہے ہو، مزے کر رہے ہو، فکر ہی نہیں ایمان کی۔ ایمان کی فکر کرو، اعمال کی فکر کرو، اچھی صحبت بہت ضروری ہے۔ آج بھی یزیدی ٹولہ موجود ہے جو لوگوں کے ایمان چھیننے کے لیے اور برائیوں کی طرف مسلمانوں کو لگانے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے آج کے دور میں بھی حسینی لوگوں کو کہ وہ کون ہے جو سچے پنجتن کے غلام ہیں اور ہمیں حسینی طریقے پر چلاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں یہ ماحول ملا ہوا ہے۔ اللہ اس ماحول پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان ظالموں نے کرنا تھا جو کر لیا، ہوا کیا؟ کتنے پیسے مل گئے، کتنے مزے کر سکے، انجام کیا ہوا؟ یاد رہے کہ جس بدبخت خولی بن یزید نے امام حسین کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا، سر سے کاٹا تھا معاذ اللہ، چند ہی برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا کہ مختار ثقفی، اب اس کے بارے میں آگے جا کے بتاتا ہوں، اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے آرڈر کیا دیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام کو شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا۔ 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر۔ آپ فرماتے ہیں اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ اور ذرا مقطع سنو، کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی سزا تو ملی نہیں ہے، پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی، ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے۔ اچھا اب خولی بن یزید کا یہ حال ہوا۔ ایک حدیث پاک سن لیں، ہم لالچ پر بات کر رہے تھے نا، لالچ کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بھیڑیے جا کر بکریوں کو تو چیڑ پھاڑ کر دیں گے نا، فرمایا اس سے زیادہ دین کو نقصان انسان کو جب لالچ مال کی یا مرتبے کی ہوتی ہے نا، اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا اب یزید کا کیا ہوا؟ اچھا یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا کسی طرح اقتدار مل جائے، اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا، 39 ایئرز کی ایج میں۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھی، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا۔ ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا۔ اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی، کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا، چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے۔ اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر، بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا، وہ بڑا مجرم تھا، اس کا نام تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کی بھی
آپ دیکھیں اللہ پاک کی، کہتے نا اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے. 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا. اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا. یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا. ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا. اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا. پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی آنکھوں میں جاتا کبھی ناک میں جاتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے. اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے. ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے. پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے اور مظلوم جو